أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ بس 2 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کے مہینے کی کچھ، زیادہ نہیں، کچھ اہم خصوصیات اور رمضان کے 10 بڑے چور. جی ہاں میرے دوستوں، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ رمضان کے کون سے ایسے چورا ہیں جو ہمارے نیکیوں کو چرا لے رہا ہے اور ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رمضان کی خاصیت کیا ہے. دیکھیے، رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں رمضان کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رمضان کے مہینے کے اختتام پر، رمضان کے مہینے کے ملنے پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرو، اس بات پر کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا اور شاید کہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا رمضان کے مسائل کا بیان کرتے ہوئے کہ تم اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاؤ، تم اس بات پر اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی اور تحمید اور تقدیس بیان کرو کہ اس نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس نے تمہیں رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت ہے، رمضان کا مہینہ ملنا ایک نعمت ہے. اور اگر کسی انسان کو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق مل گئی تو یہ اس سے کہیں بہت بڑی نعمت ہے. رمضان تو ہر مسلمان کو ملتا ہے، ہر مسلمان رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، لیکن ہر مسلمان عبادتوں کو انجام دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، مگر بہت سارے مسلمان جان بوجھ کر کے رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے. یاد رکھ لیجئے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے اندر سوائے امت محمدیہ کی اور دوسری کوئی امت شامل نہیں ہو سکتی ہے. رمضان کا مہینہ پہلے بھی تھا، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی تب سے رمضان کا مہینہ تھا. 12 مہینے تھے، لیکن رمضان کی جو برکت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو عظمت ہے، رمضان کی جو خصوصیات ہے، وہ اللہ نے صرف امت محمدیہ کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا. اور اللہ رب العالمین کا احسان عظیم یہ رمضان کا مہینہ
اس ناحیے سے بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے، اللہ کو راضی کر کے، نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکے، جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے ان کا مقابلہ کر سکے، بلکہ ہم ان سے آگے بڑھ سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے، جو امتیں تھیں، ان کی عمر 200 سال، 250 سال، 300 سال، 600 سال، 1000 سال، 1200 سال، اتنے سال جیا کرتے تھے۔ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے، اور بہت ہی کم لوگ 70 سے زیادہ عمر پائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ 1000 سال جن کی عمر ہوئی، انہوں نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی؟ اب جس انسان کی 60 سال 70 سال عمر ہے، وہ انسان کتنی عبادت کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو رمضان کا مہینہ عطا کر کے یہ تحفہ دے دیا، یہ احسان کر دیا اور یہ انعام کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے اندر تم عبادتوں کو انجام دے کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہو جو 2-2 ہزار زندگی گزار کر کے گئے ہیں، جو 1500 سال اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے گئے ہیں، تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم ایک سال کے اندر اپنی زندگی کے اندر کچھ رمضانوں کو اگر پالو گے تو تم اپنے سے پہلے والے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت کے اندر مقام اور مرتبہ پا سکتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہم 2000 سال لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں 60 سال اور 70 سال کی زندگی کے اندر؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ایک شب قدر کی رات ہے۔ اب شب قدر کی جو ایک رات ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ بولے تو 80 پر 3 سال، 83 سال 4 ماہ کے برابر ایک رات ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو 2022 ہے، یہ 2022 کی جو شب قدر والی رات ہوگی، 5 راتوں میں سے ایک رات، وہ رات 80 پر 3 سال 4 ماہ کے برابر ہوگی۔ یعنی اتنے سال تک عبادت اور ریاست اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے سے بہتر والی رات ہوگی۔ اب اگر کوئی انسان سمجھ لیجئے کہ امت محمدیہ کا 60 سال جیتا ہے، 60 سال، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 60 سال جیا حدیث کی روشنی میں، 15 سال میں بالغ ہوا۔ اب 15 سال میں بالغ ہوا تو گویا کہ اس نے 45 رمضان پائے، 40 پر 5 رمضان اس نے پایا گویا کہ۔ اب 40 پر 5 رمضان اگر پایا تو گویا کہ اس نے کتنے سال کے برابر عبادت کر لی معلوم ہے؟ 3915 سال۔ اللہ اکبر، کم و بیش 3915 سال کے برابر اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر لی۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے یہ کتنی بڑی، سمجھ لیجئے کہ احسان، کتنا بڑا احسان اور کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی کے اندر 60 سال اور 40 سال کی زندگی کے اندر، 70 سالہ زندگی کے اندر ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا احسان عظیم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف ہم کو اور آپ کو ملا ہے میرے دوستو۔ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی خصوصیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو ایک پیاری سی حدیث سن لیجیے۔ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے، رمضان کتنا اجر اور ثواب والا مہینہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو رمضان کے رات میں، رمضان کے دنوں کے اندر، رمضان کے 24 گھنٹے، ہر لمحے اور ہر منٹ اور ہر گھنٹے آسمان کے اندر ایک ندا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے ایک ندا دی جاتی ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے پورے مہینہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 24 گھنٹے
کے لیے اعلان کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے اپنے برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ محرم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی مہینے کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک فرشتے کی تقرری ہو جاتی ہے، ایک فرشتہ ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ رمضان کے راتوں میں، رمضان کے دنوں کے اندر اعلان کرتا ہے کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے خوب نیکیاں کر لو، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے برائی سے رک جاؤ۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، اس سے عظیم مہینہ پورے سال کے اندر کوئی اور نہیں ملے گا میرے دوستوں۔ اسی لیے سن لیجئے، رمضان کے مہینے کو جو پا لیا اور اللہ کو راضی کر لیا وہ انسان مرحوم ہے۔ سن لیجئے، مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں، ہم اور آپ غلط معنی سمجھتے ہیں۔ جو انسان رمضان کے مہینے کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، وہ انسان مرحوم ہے، بخش دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اسی لیے کسی مردے کو مرحوم نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے کہ بخش دیا گیا۔ بے نمازی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، ہم بولتے ہیں کہ فلاں آدمی مرحوم ہے۔ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ مرحوم ہے؟ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے؟ لیکن رمضان کی مناسبت سے سن لیں، جو انسان رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا وہ انسان مرحوم ہے، زندہ مرحوم ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اور جو انسان رمضان کو گنوا دیا وہ انسان کیا ہے جانتے ہیں؟ محروم ہے۔ وہ انسان محروم، میں کہہ رہا ہوں، مرحوم نہیں، پہلا والا مرحوم ہے اور دوسرا انسان محروم ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کا مہینہ آتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے میں ایک رمضان کا مہینہ، ایسا مہینہ آیا ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے مہینے کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جی ہاں سن لیجئے، جو انسان رمضان کے مہینے کی بھلائی سے، جو انسان رمضان مہینے کے خیر اور خوبی سے، جو انسان رمضان مہینے کے فضیلتوں سے محروم ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ جی ہاں سن لیجیے، جو انسان رمضان سے محروم ہو گیا، جو انسان رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، جو انسان رمضان کے اندر نیکیاں نہیں کر سکا، جو انسان رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اس کے اندر کسی بھی قسم کے خیر اور خوبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک بددعا پر آمین کہا تھا۔ جب جبریل امین نے آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا، آمین کہا تھا۔ جبریل امین کی بھی بددعا ہے، اللہ رب العالمین کی بھی بددعا ہے۔ ابھی سے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیجئے، ابھی سے اپنی نیتوں کو سدھار لیجئے اور ایسے لوگوں میں بنے جن کی اللہ رب العالمین بخشش کروا دیتا ہے، ایسے لوگوں میں سے بنے جن کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگوں، ایسے بدنصیب لوگوں میں سے نہ بنے بلکہ اللہ کی پناہ مانگے جن کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا رمضان کے مہینے میں جس کو بخش دیا گیا وہ انسان مرحوم ہے، اور رمضان کے مہینے میں جس کی بخشش نہ ہوئی وہ انسان محروم ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا گیا گزرا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے میرے دوستو کہ رمضان کے شروع سے لے کر کے آخر تک 24 گھنٹے اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت والا، کتنا عظمت والا مہینہ ہے، دیکھ لیجئے۔ رمضان کے ہر لمحے میں، صبح میں، رات میں، دوپہر میں، ہر وقت
اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ دعا کر لے کہ اے اللہ اس سال تو جن جن بندوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں اور ہم تمام مصلیوں کو اس کے اندر شامل کر لے، آمین۔ اور اسی حدیث کے اندر اور ایک بات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا خصوصیت اور عظمت والا مہینہ ہے، خوبی والا مہینہ ہے کہ رات اور دن کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ بیماری کو لے کر کے پریشان ہیں، رمضان آنے والا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا مہینہ نہیں، یہ جملہ سمجھ لیجئے کہ مکمل نہیں ہے، مکمل یہ جملہ ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ آ رہا ہے۔ جو بھی آپ مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ ایک وقت میں نہیں ہے، رمضان کے دن میں بھی، رمضان کے رات میں بھی، جیسا کہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عتقاء من النار فی کل یوم و لیلۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں رات اور دن کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہر دن کے اندر اور ہر رات میں 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اسی لیے دعا کیجئے اور یقین کے ساتھ کیجئے۔ ہم اور آپ جو ہے پورے سال بھر دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کے اندر یقین نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو ہے غفلت اور لاپرواہی سے دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، تو ہماری دعا کیسے اللہ قبول کرے گا؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں لگے ہاتھوں دعا کے تعلق سے، تاکہ آپ رمضان میں اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکے۔ اگر کوئی انسان اپنے رزق کو لے کر پریشان ہے تو دعا کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی انسان اپنے اولاد کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو وہ انسان رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی انسان اپنے مال کو لے کر پریشان ہے، کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے، نوکری کو لے کر کے پریشان ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی سارے انسان ہیں وہ رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ذرا دعا کر دیں۔ میرے دوستو، میں دعا کروں یا نہ کروں، آپ کے لیے اللہ رب العالمین آفر دے رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے آپ کی دعاؤں کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث سن لے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ لوگو تم جب اللہ سے دعا کرو تو قبول ہونے کے کامل یقین کے ساتھ دعا کرو۔ تمہارے دل کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ ہر حال میں میری دعا کو قبول کرے گا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وَعَلَمُوا، کہ لوگوں جان لو، اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے جو اچاٹ دل سے اور لاپرواہی سے دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ ایک عادت کے طور پر جو دعا کو مانگتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ پھر بعد میں کہیں گے مولانا آپ نے رمضان سے پہلے حدیث سنائی تھی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، ہم نے پورے رمضان بھر دعا مانگا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر غفلت اور لاپرواہی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں، عادت کے طور پر دعا کرتے ہیں، بس ایسے ہی سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ لاپرواہ دل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے انسان اور ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، یہاں دیکھ رہا، وہاں دیکھ رہا، کبھی فین کو دیکھ رہا، کبھی واچ کو دیکھ رہا، کبھی مولوی صاحب کو دیکھ رہا، کبھی وہاں دیکھ رہا، کبھی یہاں دیکھ رہا، کبھی موبائل کو دیکھ رہا، کبھی داڑھی کھو جا رہا۔ اسے تو کہتے ہیں لاپرواہی سے مانگنا۔ جب دعا مانگنا تو پوری طرح سے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورا جو حاصل دماغی ہے، پورا جسم اور دماغ یہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو، تبھی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا، یاد رکھ لیجیے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے ابھی شروع ہونے میں صرف 1 سے 2 دن بچا ہے میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ ہر حال میں پیر کے دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اس سال 2022 کے اندر۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں اور
یہ ٹھان لیں کہ اس سال ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں گے، اس لیے کہ 2-3 سال رمضان تو ایسا گزرا ہے کہ رمضان لگا ہی نہیں، نہ ہماری عبادتیں ٹھیک سے ہوئی، نہ ہمارے روزے ٹھیک سے ہوئے، نہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کی نماز ہوئی، جو ایک ماحول ہے ہمارے عبادت کا وہ سب نہیں ہوا۔ لہٰذا اب موقع ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ایک مرتبہ پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گئے رمضان میں تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے متولی صاحب زکریا صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، یہیں پر سامنے بیٹھے رہا کرتے تھے، پچھلے سال رمضان میں تھے۔ ہمارے ٹی ایم حبیب صاحب تھے، دیکھ لیجئے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان میں اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع رکھا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکے۔ یاد رکھ لے، ہماری سانس رک گئی تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ ہاں میرے دوستو، ہم اور آپ یا ہماری اور آپ کی جو عادت ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے 10 چور ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو چرا لے رہا ہے، جو ہماری عبادتوں کو چرا لے رہا ہے، جو ہمارے روزے کے اجر و ثواب کے اندر کمی کر دیتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کا جو سب سے پہلا چور ہے، جانتے کیا ہے؟ 10 میں سے جو سب سے پہلا چور ہے وہ ہے روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے غیبت اور چغلخوری کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ سب سے بڑا چور ہے، سن لیجئے، یہ ہمارے جو نیکیوں کا تھیلا ہے نا، اس کے اندر یہ سب سے بڑا روزن ہے، پورا اجر و ثواب گرتا جا رہا ہے، ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے؟ غیبت اور چغلخوری۔ اب لوگ رمضان کے مہینے میں جمع ہوتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، مسجدوں میں آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، پورا غیبت مسجد کے اندر چھنتے رہتے ہیں، جھوٹ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بولتے رہتے ہیں۔ اب بھائی آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، دھوپ ہے، اب مسجد کے اندر آئے ہیں تو 2-4 لوگ بیٹھ کے جمع ہو گئے تو لیجئے غیبت، چغلخوری اور جو ہے جھوٹ اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا رہتا ہے۔ آپ بولے کہ بھائی سب لوگ مل کر کے کچھ کام کرو، نیکی کا کام کرو، کوئی نہیں بیٹھے گا، سب بھاگ جائیں گا۔ ایک تو غیبت ایسے ہی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے نا، اس میں سے بھی مسجد کے اندر، اور اس میں سے بھی رمضان کے مہینے میں، اور اس میں سے بھی روزے کی حالت میں، کتنے بڑے ہم اور آپ مجرم ہیں۔ جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ ایسے انسان کے بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کی کوئی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا چور ہے۔ سن لیجئے، رمضان کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اپنی زبان کے اوپر لگام دے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ حقیقی روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان بری باتوں سے، غلط حرکات و سکنات سے، فحش گوئی سے اور بے حیائی والی باتوں سے، منکر باتوں سے رک جائے، یہ اصل روزہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روزے کی حالت میں تم ہو اور تمہیں کوئی گالی دے رہا، کوئی برا بھلا کہہ رہا، مارنے کے لیے آ رہا، جھگڑا کرنے کے لیے تم کو سمجھ لیجیے کہ آمادہ کر رہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہہ دو انی صائمن انی صائمن، میں روزہ سے ہوں، میں روزہ سے ہوں، میں لڑوں گا نہیں۔ کوئی آپ کے سامنے میں غیبت کر رہا، آپ کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھو میں روزہ کی حالت میں ہوں، میں غیبت نہیں کروں گا۔ یہ سب سے بڑا چور ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا چور ہے، اور میں تقریباً یہ 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی سننے کے بعد کہیں گے کہ ہاں مولانا نے صحیح بات کہی ہے، رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا چور ہے وہ موجودہ زمانے میں جو آج کل چل رہا ہے وہ IPL ہے۔ دیکھ لیجئے
یہ سب سے بڑا چور ہے۔ آئی پی ایل دیکھنے کے چکر میں نوجوانہ جو ہے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ اور یہ اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے ہی میں آتا ہے، اور لوگ جو ہے ان غیر قوم کے، ان ناپاک لوگوں کے حرکات و سکنات کو دیکھنے کے لیے کب سے بیٹھے رہتے ہیں؟ افطاری کا پورا ساز و سامان لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے وہیں پر روزہ بھی کھولتے ہیں اور ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ پیشاب پیخانہ بھی لگا تو نہیں جاتے، مجبوری میں اب کہاں کپڑے میں ہو جاتا تو ٹی وی کے سامنے سے اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ ایسی حالت آ گئی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آئی پی ایل کے چکر میں عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ میں مختصر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ آپ جن کو دیکھنے کے لیے اپنی نماز اور روزوں کو چھوڑتے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ وہ کھیل رہا ہے، کروڑوں میں، لاکھوں روپیہ میں اس کی بولی لگتی ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھنے کے چکر میں اپنا قیمتی وقت اور لمحہ برباد کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے کو گنوا رہے ہیں۔ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بھائی وہ تو کھیل رہا ہے، چلیے وہ کھیل رہا ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے، لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، ایک میچ کا کما رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کیا مل رہا ہے؟ جو آپ کو جانتا تک نہیں ہے، جو آپ کا نام تک نہیں جانتا ہے، جو آپ کی آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، جس کی آخرت خود برباد ہے، آپ اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے اپنے رمضان کو برباد کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ لہٰذا تراویح کو چھوڑنے کے لیے آئی پی ایل کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم بعد میں تراویح پڑھ لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ یاد رکھ لیجئے یہ میچز ہوتے رہیں گے، لیکن یہ رمضان ہماری زندگی میں جو آ رہا ہے یہ گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ سن لیجئے، آپ کی زندگی میں یہ رمضان پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کو راضی کر لی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ اسی طرح سے رمضان کے چوروں میں سے ایک تیسرا جو سب سے بڑا چور ہے وہ تو آج کل کا موبائل ہے۔ موبائل اور موبائل کے اندر جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا چور ہے۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک یہ سب سے بڑا چور ہے۔ یاد رکھ لیجئے کون سا چور؟ ہمارے نیکیوں کو چرانے والا چور ہے۔ لوگ صبح سے شام تک اس کے اندر لگے رہتے، مسجد کے اندر سوشل میڈیا میں لگے رہتے۔ اور دیکھ لیجئے اب رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے کوئی انسان ہے افطاری کر رہا ہے تو اس کا سیلفی لے گا اور فیس بک پر ڈالے گا۔ کوئی انسان ہے کسی کو زکوٰۃ بانٹ رہا ہے تو سیلفی لے گا اور جو ہے لوگوں میں شیئر کرے گا۔ کوئی انسان ہے تراویح کی نماز کے لیے آیا ہے تو مسجد کی فوٹو اور پبلک کی فوٹو کھینچ کر کے گروپوں میں ڈالے گا کہ دیکھو ہم یہاں پر ہے، آج ہم نے افطاری ایسا کی ہے، آج ہم نے ویسا کیا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو ساڑیاں بانٹی، آج ہم نے اتنے لوگوں کو پیسے بانٹے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو راشن بانٹے۔ یہ سب چور ہیں، یہ سب ہمارے نیکیوں کو چرا لیتا ہے، لیکن ہم کو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور سن لیجئے رمضان کا مہینہ ہے، جو کچھ بھی نیک اعمال کرے اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے، ورنہ کل قیامت کے دن ہوگا اللہ کہے گا کہ تم تو دنیا کے اندر لوگوں کے دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، جاؤ جا کر کے انہی کے پاس اپنا اجر اور ثواب پوچھ لو۔ اللہ اکبر، تب کیا حال ہوگا؟ اسی لیے غلط استعمال نہ کریں کہ لوگ جو ہے ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، قرآن ایک مرتبہ بھی نہیں چھوئیں گے، لیکن موبائل کو دن بھر میں روزے کی حالت میں 100 مرتبہ دیکھیں گے۔ اب فیس بک انسان چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے کبھی گندے فلمیں آ جاتی ہیں، کبھی ڈانس آ جاتا ہے، بے حیائی پر مشتمل ویڈیو آ جاتی ہیں۔ کیا اس سے ہمارا روزہ بچا رہے گا؟ کیا اس سے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوگا؟ لہٰذا اپنے ہاتھ کو لگام دیجئے، جو ہم اور آپ پھر سے دباتے ہیں، اپنی انگلیوں کو لگام دیجئے اور اپنی نگاہوں پر لگام لگائیے۔ یہ سب سے بڑا چور ہے میرے دوستو۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک مسلمان کے پاس ایک خوبی یہ ہے، ایک مسلمان کے کامل مومن ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔ بھائی کیا فائدہ ہو رہا بولیے؟ کچھ فائدہ ملتا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال تو غلط چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔
نیکی کے لیے اور جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، اجر اور ثواب کے لیے کون کر رہا ہے؟ بہت ہی کم، الا ماشاء اللہ میرے دوستو۔ میں یہ حقیقت بتلا رہا ہوں کہ پوری زندگی بھر، پورے سال بھر ہمارے جیب میں یہ موبائل رہتا ہے، آپ دن بھر میں 100 مرتبہ کھولتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ قرآن مجید کھول کے دیکھتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، ایک مرتبہ بھی ابھی جیب میں نہیں رکھتے کہ نکالتے، کھولتے، لاک کھولتے، دیکھتے، پھر رکھتے، پھر کیا کہ ٹون بستا دیکھتے، ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کھول کر کے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا چور ہے، دیکھ لیجئے، ہماری نیکیوں کو چرا لیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور یہ موبائل کو، سوشل میڈیا کو بازو رکھ دیں، اسے طلاق دے دیں 1 مہینہ کے لیے۔ نہیں، اب ہمارا رشتہ قرآن سے جڑے گا، اور قرآن کو آپ آسانی سے کم 1 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، کم سے کم۔ ہر نماز کے بعد آپ 2 صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحہ پڑھ لیں گے ہر نماز کے بعد، تو آپ 1 مرتبہ آرام سے قرآن مجید ختم کر لیں گے ہر نماز کے بعد، صرف 2 صفحہ، 5 منٹ لگے گا۔ 4 صفحہ پڑھیں گے تو 2 مرتبہ، 8 صفحہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ، 12 صفحہ پڑھیں گے تو آپ 4 مرتبہ ایک رمضان میں قرآن مجید ختم کر لیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا چور ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو نیکیوں کو چرانے والا، جو سمجھ لیجئے کہ چوتھا سب سے بڑا چور ہے، وہ سونا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، بہت سوچ سمجھ کے میں یہ ساری باتیں بتلا رہا ہوں، یہ میری زندگی کے تجربات ہیں۔ رمضان کے روزے میں اکثر و بیشتر جو نوجوان جو لوگ ہیں سوتے ہی رہتے، بولتے بھائی روزہ ہے سونا چاہیے۔ ارے بھائی زندگی بھر تو سوتے رہے نا، پورے سال بھر تو سوتے رہے، پھر رمضان کے مہینے میں کون سا سونا ہے؟ جتنا ضروری ہے سونا ہماری صحت کے لیے، جتنا ضروری ہے اتنا ہی سوئے، رات میں بھی سوتے اور پھر جو ہے دن میں بھی سوتے، فجر کی نماز کے بعد بھی سوتے، اور اتنا سوتے کہ ظہر بھی غائب اور پھر عصر میں اٹھتے، نماز ملا کے پڑھ لیتے اور پھر تھوڑی دیر 1 گھنٹہ سو کر کے اٹھتے ہیں۔ تو زیادہ سونا بھی اچھی بات نہیں ہے، نیکیوں کو انجام دیں اور یہ سوچے کہ آج اگر میں سو جاؤں گا تو قبر کے اندر جب مجھے سلایا جائے گا تو میری کیا حالت ہوگی، یہ ذرا سوچئے اور سونا کم کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ رمضان کے چوروں میں سے 5واں یا 6ٹھا جو سب سے بڑا چور ہے وہ جو ہے دعوت ہے۔ برا نہیں مانیے گا، دعوت ہے۔ لوگ جو ہے دعوت کھاتے ہیں، اتنا کھا لیتے عشاء کے نماز میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا، یہ حقیقت ہے۔ آپ تھوڑا سا کھا لیجئے، عشاء کی نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب روز دعوتیں رہتی ہیں مساجد کے اندر، سگوں کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں روز دعوت رہتی ہے، انسان تو دن سارا بھوک اور پیاس برداشت کر کے ایسے ہی نرم ہوا رہتا ہے۔ اب انسان جب اچانک زیادہ کھا لیتا ہے تو حیرانی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب حیرانی اور پریشانی شروع ہو گئی تو انسان ادھر سے ادھر بچھاون پر لینا شروع کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکا، زیادہ کھانے کی وجہ سے جب صبح ہوئی، زیادہ دعوتوں میں جانے کی وجہ سے جب دن کا اجالا ہوا تو کھٹے ڈکارا ہونے لگے، انسان کو الٹیاں بھی آنے لگی، انسان کو پیخانے بھی لگ گئے۔ یہ سب باتیں ہیں، ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زبان کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنے پیٹ کو کنٹرول میں رکھیے، زیادہ مت کھائیے۔ پورے سال بھر تو کھاتے ہی رہتے، کھا کر کے پیٹ بڑا کر لیتے۔ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دیجئے، کھانے کے پیچھے، دعوتوں کے پیچھے مت پڑیے میرے دوستو۔ رمضان کے چوروں میں سے ایک سب سے بڑا چور بازار بھی ہے، مارکیٹنگ، شاپنگ۔ رمضان آیا تو ہم مسلمان سوچتے کہ شاپنگ کرنا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ابھی پرسوں ہی ایک غیر قوم کا بتلا رہا تھا، بیپاری ہے، بتلا رہا تھا کہ مولانا، اس نے مجھے پوچھا کہ رمضان کب سے، تو میں نے کہا کہ سنڈے سے نہیں تو پیر سے، تو وہ خود بول رہا ہے کہ نہیں پیر کے دن سے ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ تم کو اچھا معلوم ہے، تو وہ کہہ رہا کہ نہیں معلوم رکھنا پڑتا، رمضان میں اچھا بیپار ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جتنا مسلمان رمضان میں فضول خرچی کرتے ہیں کپڑے پر، کھانے میں، پینے میں، اتنا کوئی قوم نہیں کرتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ لہٰذا کیا رمضان آیا تو ہم اور آپ بس شاپنگوں میں اور بازاروں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، لہٰذا زیادہ وقت مت گزاریے بازاروں کے اندر۔ یہ خرید و فروخت، یہ شاپنگیں، یہ کپڑے، یہ جتنے بھی ساز و سامان ہیں، یہ پورے سال بھر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا میرے دوستو؟ اور اگر کرنا ہی ہے تو رمضان سے پہلے کر لیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ نہ کر سکے، اگر آپ رمضان سے پہلے شاپنگ وغیرہ نہ کر سکے تو بس آپ کی زندگی کا ایک مختصر وقت بازار میں گزرے، اور بازار میں ہیں
تب بھی رمضان کا مہینہ ایسا گزرے کہ آپ کی زبان پر جو ہے ذکر و اذکار کے کلمات ہو، آپ کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہو، آپ کی زبان پر دعائیہ کلمات ہو. ہم کہیں پر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں آئیں گے تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے. گھر ہو، بازار ہو، دکان ہو، شاپ ہو، مارکیٹ ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، باغات ہو، آپ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں. لہٰذا میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ شاپنگ اور بازار میں جانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانے اور دعوتوں کے اہتمام کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ میچ اور ٹی وی اور موبائل دیکھنے کا زمانہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا چور ہے وہ ایک چور عورتوں کے بارے میں. ساری باتیں تو عورت اور مرد سب کے لیے، لیکن ایک خصوصی بات جو سب سے بڑا چور ہے وہ عورتوں کا چور ہے، وہ ہے کچن. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم مرد لوگ زیادہ تر کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کو فرمائشیں کرتے رہتے ہیں کہ میرے لیے آج افطاری میں یہ بناؤ، میرے لیے تراویح کے بعد آؤں گا تو یہ کھاؤں گا، اور پھر میں سحری میں اٹھوں گا تو یہ کھاؤں گا. اب جو عورتیں ہوتی ہے 3 بجے سے دوپہر 3 بجے سے 6:30 بجے تک افطاری بنانے میں وقت گزار دیتی ہے، اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ بنانے میں وقت گزار دیتی ہے، تراویح کی نماز کو آتی نہیں ہے، نہ ہی پڑھتی ہے. اور پھر جب رات 12-1 بج جاتے ہیں تو 2 بجے سے 3 بجے سے خواتین سحریوں کے لیے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اور آپ آرام سے سوئے رہ جاتے ہیں. لہٰذا میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ اپنے پیٹوں پر ذرا کنٹرول کیجئے، اور اپنی بیویوں کو زیادہ کچن میں مت رکھیے، بلکہ آپ انہیں بھی یہ حکم دیں کہ جس طرح سے میں عبادت کر رہا ہوں تم بھی عبادت کرو. تھوڑا بہت کم کھا لیں گے چلے گا، لیکن رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی ویسا ہے. یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اے فرشتے تم اعلان کرو کہ نیکی کو انجام دینے والے خوب نے کیا کر لو، اور برائی کو انجام دینے والے تم برائی سے باز آ جاؤ. اس سے بڑی فضیلت اور خوبی کیا ہو سکتی ہے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتلائی تھی. تو میرے دوستو، کہنا یہ ہے کہ آپ ان چوروں سے ہوشیار رہیں گے. بولیے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور جتنی بھی ساری گناہیں اور خطائیں غلطیاں ہیں جو رمضان کے روزے کے دوران ہونے والے غلط کام ہیں، ان تمام حرکات و سکنات اور غلط کاموں سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین.